بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک قریبی ملازم آیا اور اس کے منہ سے نام نکلا، حضور ملا دوپیازا۔ اکبر بادشاہ نے جب اس ملازم کی طرف دیکھا تو اس ملازم کی آواز بند ہو گئی۔ اکبر بادشاہ نے کہا، بتاؤ ملا دوپیازا کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، حضور محل کے جتنی بھی وزیر ہیں ان سب کا خیال ہے کہ ملا دوپیازا کو جتنا آپ اپنا وفادار سمجھتے ہیں وہ اتنا وفادار ہے نہیں۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ نے اپنے اس قریبی ملازم کو کہا کہ ایسا سوال اٹھانے کی جرت کس نے کی؟ تو اس ملازم نے کہا، حضور یہ خیال صرف ایک وزیر کا نہیں ہے بلکہ تمام وزیروں کا ہے۔ اکبر بادشاہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور کہا کہ چند دنوں کے بعد میں یہ ثابت کروں گا کہ ملا دوپیازا میرے باقی وزیروں کی نسبت کتنا وفادار ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اکبر بادشاہ نے ایک دن اپنے تمام وزیروں کو اپنے سامنے بلایا اور اپنے ایک ملازم کو بلایا اور حکم دیا کہ ایک مٹکا دودھ کا لے آؤ۔ ملازم نے بادشاہ کے حکم کی فوری تعمیل کی اور ایک مٹکا دودھ کا لے آیا۔ اب اکبر بادشاہ نے اپنے ملازم کو کہا کہ ایک ایک پیالہ دودھ کا بھرتے جاؤ اور مجھے دیتے جاؤ۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔ اکبر بادشاہ ملازم سے دودھ کا پیالہ لیتا اور تمام وزیروں کو باری باری دیتا گیا۔ تمام وزیر بڑے حیران تھے کہ اکبر بادشاہ آخر کیا کرنے والا ہے۔ جب تمام وزیروں نے اس دودھ کا ایک ایک گھونٹ بھرا تو باقی دودھ رکھ دیا، کیونکہ اکبر بادشاہ نے اس میں برداشت سے بھی زیادہ مرچ اور نمک ڈلوا دیا تھا۔ لیکن جب باری ملا دوپیازا کی آئی اور اکبر بادشاہ نے اسے دودھ کا پیالہ بھر کر دیا تو وہ اسے پرلطف انداز میں پینے لگا جیسا کہ وہ دودھ کی جگہ شہد پی رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ اور تمام وزیر ملا دوپیازا کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے اور وزیر سوچنے لگے کہ اکبر بادشاہ اس کو اپنا قریبی ساتھی اور عقل مند انسان سمجھتا ہے، یہ تو سب سے بے وقوف ہے۔ دیکھو اتنا کڑوا دودھ کیسے لطف سے پی رہا ہے۔ اکبر بادشاہ نے مسکرا کر ملا دوپیازا سے سوال کیا، ملا دوپیازا دودھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ بلند آواز سے ملا دوپیازا نے کہا، حضور دودھ بہت کڑوا اور بہت زیادہ نمکین ہے، اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تم نے باقی وزیروں کی طرح اس دودھ کو رکھا کیوں نہیں؟ اس دودھ کو پینے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تو ملا دوپیازا نے جو جواب دیا اس کو سن کر نہ صرف اکبر بادشاہ بلکہ پورے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا اور وہ ملا دوپیازا کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ملا دوپیازا نے کہا، حضور اتنے سالوں سے ان شفقت والے ہاتھوں سے ہم میٹھی میٹھی عمدہ اور قیمتی شاہی چیزیں کھا رہے ہیں، آج اگر ان ہاتھوں سے ہمیں کڑوی چیز ملی تو کیا ہم ناشکرے ہو کر اس چیز کو کھانے سے انکار کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ اس کا جواب سن کر اکبر بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ جو لوگ ملا دوپیازا کی وفاداری پر سوال اٹھاتے ہیں اب وہ سامنے آئے۔ تمام وزیروں کے چہرے جھک گئے اور ان کی نظروں سے ہی سمجھ لگ گئی کہ وہ اپنی بات پر کتنے شرمندہ ہے۔ ایک دن اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی سلطنت میں سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ اکبر بادشاہ اکیلا سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ جب گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا تو وہاں کھانا موجود نہیں تھا، اور جب پانی پینے کے لیے ہاتھ مارا تو پانی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اسے بہت غصہ آیا کہ اس کے ملازم نے اس کا کھانا شاید کسی اور کے گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا ہے یا پھر رکھنا ہی بھول گئے۔ دوستو، اکبر بادشاہ جس کے باورچی خانے میں 400 باورچی کھانا تیار کرتے تھے اور اکبر بادشاہ کے کھانے کو چاندی کے برتن میں سجایا جاتا، اس کھانے کو سب سے پہلے حکیم چیک کرتے، اس کے بعد اکبر بادشاہ وہ کھانا کھاتا تھا۔ آج اکبر بادشاہ ایک نوالے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر بادشاہ مغلیہ بادشاہوں میں وہ واحد بادشاہ تھے جو مغلیہ سلطنت کو عروج پر لے گیا۔ اکبر بادشاہ کون تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ اکبر بادشاہ مغلیہ بادشاہوں میں تیسرے نمبر کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے اپنی زندگی کے آخر تک اپنی سلطنت کو عروج میں دیکھا۔ اکبر بادشاہ ظہیر الدین بابر کا پوتا تھا۔
جس نے مغلیہ دور کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے محل کے باورچی خانے میں تقریباً 400 باورچی اور 50 سے زائد ایسے افسران موجود تھے جو کہ اکبر بادشاہ کے صرف کھانے کی تیاری کرتے تھے، اور باورچی خانے سے لے کر اکبر بادشاہ کے دسترخوان تک کھانا لے کر جانے کے لیے الگ سے سپاہی موجود ہوتے۔ اکبر بادشاہ کو بریانی بہت پسند تھی۔ اکبر بادشاہ کا کھانا چاندی اور پتھروں کے برتن میں ڈالا جاتا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے اور عقل بھی تیز ہوتی ہے۔ یہ تھی اکبر بادشاہ کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اکبر بادشاہ جس کا کھانا تیار کرنے والے 400 باورچی موجود تھے، آج اکبر بادشاہ چند بالوں کے لیے بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ فاصلہ محل سے کافی دور تھا۔ اکبر بادشاہ کو بہت زیادہ پیاس اور بھوک لگ رہی تھی۔ پریشانی کی عالم میں اکبر بادشاہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ اکبر بادشاہ چرواہے کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، کیا پینے کے لیے پانی یا کھانے کے لیے کچھ تمہارے پاس مل سکتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، حضور، تم ہمارے مہمان ہو، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ میں چرواہا ضرور ہوں، لیکن ہم مہمان نوازی میں چاہے گھر سے باہر ہو یا گھر میں ہو، کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اتنے میں چرواہے نے ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی روٹی اور پانی نکالا اور اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے اس کھانے نے شاہی کھانے سے بھی زیادہ لطف دیا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے پانی پیا۔ جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو اکبر بادشاہ نے اس نوجوان کو کہا کہ ایک پتا توڑ کر لاؤ۔ وہ نوجوان درخت سے پتا توڑ کر لایا تو اکبر بادشاہ نے اس پتے کے اوپر کوئی چیز لکھتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں کبھی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو یا تمہیں کوئی مشکل آ پڑے تو یہ پتا محل کے دروازے پر دکھانا، وہ ملازم تمہیں میرے پاس پہنچا دے گا۔ چرواہے کو جب پتہ چلا کہ یہ اکبر بادشاہ ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہا، حضور، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد اسی چرواہے کے بکریوں پر ایک شیر نے حملہ کر دیا اور اس کی ساری بکریوں کو مار کر چلا گیا۔ اس چرواہے کے گھر کی روزی روٹی اس ریوٹ سے چلتی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ کر رونے لگا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ اکبر بادشاہ کے پاس جانے کا وقت ہے۔ وہ اب بادشاہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے نکلا، لیکن جب وہ گھر پتا اٹھانے کے لیے گیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ پتا تو ایک دن بکری کھا گئی تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب اس پتے کے بغیر مجھے کوئی محل کے ارد گرد پٹکنے بھی نہیں دے گا۔ اکبر بادشاہ سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اپنا سفر شروع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اکبر بادشاہ تک رسائی کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ جب وہ اکبر بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس کے حلیے کو دیکھ کر محل کے دروازے پر موجود ملازم نے کہا، کیا آپ اکبر بادشاہ سے ملنے آئے ہو؟ چرواہا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے جانتا ہے کہ میں اکبر بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس ملازم نے بتایا کہ اکبر بادشاہ نے مجھے اسی دن ہی بتا دیا تھا کہ جب کبھی ایک چرواہا اس خلیے کا تمہارے پاس آئے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ملازم نے بتایا کہ بادشاہ تو مسجد گئے ہوئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ اور مسجد۔ وہ چرواہا اکبر بادشاہ کے پیچھے مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب وہ نوجوان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ اکبر بادشاہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نوجوان نے اکبر بادشاہ کو دیکھا تو اکبر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، اے حضور، میں تو تمہارے پاس اپنی خواہش لے کر آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا وہ مجھ غریب چرواہے کی نہیں سن سکتا؟ اب تم سے مانگنے کی بجائے میں اسی سے ہی مانگوں گا۔ اور اس کے بعد وہ چرواہا وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ دربار میں آیا تو درباری آپس میں ایک بات پر بحث کر رہے تھے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر نماز کے وقت ہمارے دماغ میں شیطان عجیب و غریب وسوسے ڈالتا ہے جس سے عبادت کا مزہ ہی نہیں رہتا۔ ہمارے خیالات غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیاوی کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیا جائے کہ یہ وسوسے ختم ہو جائے۔ جب یہ بات اکبر بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا کہ جب دل میں خیال اللہ کو ہو، جہنم کا ڈر ہو،
جنت کی خواہش ہو اور نبی سے عشق ہو تو پھر یہ وسوسے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وزیروں نے اکبر بادشاہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اکبر بادشاہ نے دودھ کے پیالے منگوائے اور تمام وزیروں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، ایک چکر بازار سے گزر کر پھر ایک جنگل سے گزر کر سیدھا محل میں واپس آ جاؤ، اور جس وزیر کی بھی پیالے سے ایک قطرہ دودھ کا گرا، جلاد اسی وقت اس کا سر قلم کر دے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا۔ وزیروں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لیے اور چل پڑے۔ اکبر بادشاہ نے راستے میں خوبصورت و حسین و جمیل کنیزیں کھڑی کر دی۔ جنگل والے راستے پر سونے کے سکے گرا دیے اور اب وزیر اس راستے پر جا رہے تھے۔ ساتھ میں جلاد بھی چل رہے تھے کہ غلطی سے کسی کی پیالی سے دودھ کا قطرہ بھی گرا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تمام وزیر بازار سے گزر کر جنگل سے بھی گزر گئے اور آخر کار محل میں پہنچ گئے، لیکن ایک بھی قطرہ کسی کے پیالے سے نہیں گرا۔ تب اکبر بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے راستے میں کسی چیز کو دیکھا؟ وزیروں نے کہا نہیں حضور۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے راستے میں بہت ہی حسین و جمیل کنیزیں موجود تھیں، لیکن تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا۔ پھر آگے جا کر راستے پر سونے کے سکے موجود تھے، تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا، کیونکہ تمہیں صرف موت کا ڈر تھا، اور اگر یہی ڈر تمہیں نماز پڑھتے وقت اللہ کا ہو، جہنم کا خوف ہو، تو پھر تمہاری نماز میں وہ خیال کیسے آئیں گے؟ اکبر بادشاہ کے اس امتحان اور عقل مندی کو دیکھ کر تمام وزیر سر جھکائے کھڑے تھے۔